آئیے دیکھیں ذرا کن کو خداوند چھانٹتا ہے. یہاں پر لکھا ہے جو ڈالی پھل لاتی ہے, جو ڈالی پھل لاتا ہے. آئیے بائبل مقدس میں سے اور ذرا دیکھیں کہ خدا چھانٹتا کن کو ہے, کن کی خدا کانٹ چھانٹ کرتا ہے, کن کو پروک کرتا ہے. اور اگر خداوند جو ہے ہمیں ہماری کانٹ چھانٹ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ذرا میرے ساتھ یسایہ کی کتاب میں دیکھ لیں 5واں باب اور اس کی 6 آیت. اگر ہم چھانٹے نہ جائیں تو دیکھیں ذرا کیا ہوگا. لکھا ہے اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا, وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا. اگر ہم چھانٹے نہ جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم چھانٹے نہ جائیں گے, نرائے نہ جائیں گے تو لکھا ہے اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مین نہ برسے. کوئی بلیسنگ, کوئی برکت خدا کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو چھانٹے نہیں جاتے, ان کے اوپر خدا کی کوئی برکت نہیں ہوگی. اگر ہم خداوند کی طرف سے کانٹے چھانٹے نہ جائیں, ہماری کانٹ چھانٹ خداوند کی طرف سے نہ ہو تو ہمارے اندر بہت ساری فضول چیزیں اگ جائیں گی, بیجا فخر ہمارے اندر آ جائے گا. اور پولس اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے جسم میں ایک کانٹا چھپویا گیا. اتنے مکاشفات, اتنا کلام, اتنے خطوط, اتنا خدا اس کو دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ خدا نے پھر ایک کانٹا بھی میرے جسم میں چھپو دیا تاکہ میں بھول نہ جاؤں. سو اگر کانٹ چھانٹ نہیں نہ ہوگی تو پھر ہم جو ہیں وہ ایکسٹرا چیزیں بھی ہمارے اندر ہوں گی. لکھا ہے کہ اونٹ کٹارے, اگر تو چھانٹا نہیں جائے گا تو تیرے اندر اونٹ کٹارے ہوں. سو آئیے دیکھیں خدا کن کو چھانٹتا ہے, اور یہ چھانٹنا خداوند کی ملامت ہے. مثال 3 باب اور اس کی 12 ہے. مثال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے. خدا کن کو ملامت کرتا ہے؟ خدا کن کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے؟ ملامت کا مطلب ہے, سنیے ذرا, ملامت کا مطلب ہوتا ہے لان تان کرنا, جھڑکی دینا, ڈانٹ ڈبٹ کرنا, ڈانٹنا, جھڑکی دینا اور لان تان کرنا. اب اس بات کو سوچیں, ہمارا خدا اگر ہم سے محبت کرتا ہے کیا وہ ہمیں جھڑکتا ہے؟ کیا وہ ہمیں لان تان کرتا ہے؟ کیا وہ ہمیں ڈانٹتا ہے؟ جی بالکل ضرور, ایسا ہی ہے. لکھا ہے کہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے. آگے دیکھیں, جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہو. اگر آپ اپنے بیٹے سے خوش ہیں اور اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو ضرور ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں. اور اچھا باپ وہی ہے جو اپنے بیٹے کو غلط کرنے پر بچے کو ڈانٹتا ہے. کہ بائبل مقدس یہ کہتی جیسے باپ اپنے بیٹے سے خوش ہو کر اس کو ڈانٹتا ہے, خدا بھی انہیں کو ملامت کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. وہ ڈالی جو زیادہ پھل لاتی ہے اس کو خدا چھانٹتا ہے, اس کو ملامت کرتا ہے, اس کو ڈانٹتا ہے. مکاشفہ 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے جن جن کو میں عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. جن جن کو میں عزیز رکھتا ہوں. کون لوگ چھانٹے جائیں گے؟ ان لوگوں کو خدا کراپ کرے گا جو پھل لاتے ہیں, خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں. سو خدا کہتا ہے کہ جن جن کو میں عزیز رکھتا ہوں ان کو میں تنبیہ بھی کرتا ہوں اور ان کو میں ملامت بھی کرتا ہوں. عبرانیوں 12 باب اور اس کی 6 آیت بتاتی ہے کہ جن کو خدا بیٹا بناتا ہے ان کو کوڑے بھی لگاتا ہے. اور تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ سرزنش کرنا, سختی کے ساتھ نصیحت کرنا, خبردار کرنا, تاکید کرنا اور سزا دینا. خدا کہتا اگر میں نے تمہیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے تو میں تمہیں تنبیہ بھی کرتا ہوں, ملامت بھی کرتا ہوں, کوڑے بھی لگاتا ہوں. اور اگر اس نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا, لکھا ہے کہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہو, جس کو وہ بیٹا بناتا اس کو کوڑے بھی
लगाता है। बाप को पसंद आया कि उसे कुचले और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर बाप हो सके तो ये प्यादा मुझसे मर जाए, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। तूने मुझे कोड़े लगाने हैं, तूने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया, तो मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी है। तुझे पसंद है, अगर तू बेटा बनाता है तो कोड़े भी लगाता है। इस्तिस्ना की किताब 8वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, इस बात को ख्याल में रखना कि जैसे बाप बेटे को तंबी करता है, खुदा भी अपने लोगों को तंबी करता है। और ज़बूर 94 में उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जिसे खुदावंद तंबी करता है। खुदा काट छांट करता है, वो डाली ज्यादा फल लाए, इसलिए खुदावंद उसको छांटता है।